کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ جب کبھی آپ کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے بارے میں آسمان پر بات ہو رہی ہے، یا پھر فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یا تو پھر اللہ پاک آپ کے حق میں کوئی حکم فرما رہا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ آپ لوگ اب تک اسے انزائٹی یا ڈپریشن سمجھتے ہیں، پر نہیں، اس کا روحانیت سے بہت بڑا تعلق ہے۔ تبھی آپ کا دل اچانک دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ضرور ہو، مگر تمہارا رب پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے گا۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی سمجھ نہ آنے والی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ کچھ پا نہ سکا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہے، اور تہجد تک اگر لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزہ آپ کے رب کی شان ہے۔ راہ جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات جب سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جب تم سجدے میں ہی کئی راتیں رو رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اگلے سانس آخری سانس ہوگی۔ وہ جانتا ہے تمہاری اس حالت کو کہ تم تھک گئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو، اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دھواں ہیں۔ وہ شان بے نیاز شہنشاہ تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، انشاءاللہ۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کرے، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دے، اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا، اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے
جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بھلا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ دعا انسان کی پوشیدہ قوت کا نام ہے۔ جس نے دعا کا فن سیکھ لیا اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسی انسانی قوت کا نام ہے جو پتھر سے چشمے بہا دے، ایسی قوت جو آسمان سے منسلوی نازل کروا دے، ایسی قوت جو آگ کو گلزار بنا دے۔ دعا کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف ممکن کو ذہن نشیں کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارا اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں، کوئی تو تدبیر اس نے بھی کی ہوگی جو یہ دعا ان لبوں پہ آئی ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح
اللہ کو اپنے من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، رب سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ وہ خاموش آنسو جو تم نے رب کی دہلیز پہ بہائے، کیا وہ رائگاں جائیں گے؟ ذرا سی تاخیر پہ مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنے نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کے سوچ پر نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن فیکن۔ پتہ ہے قرض میرا اللہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے 2 گنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا قہار ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ خود ہی تو عطا ہے، اسی نام سے تو جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب تمہارا اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا۔ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو۔ ممکن ہے اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے والا ہو۔